شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان او كما قال علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. بھئی اگلی صفوں میں تشریف لے آئی، آگے آ جائیں. میرے محترم بھائیوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ایک اور سال ہمیں عطا کیا. ہم مسلمانوں کا جو سال شروع ہوتا ہے وہ محرم سے شروع ہوتا ہے، اور ایک مسلمان کا، یا یوں کہیے اسلام کے جو ہم پر حقوق ہیں، جب ہم نے کلمہ پڑھا ہم مسلمان ہو گئے تو اس کلمے کے ہم پر کچھ حقوق ہیں. ان حقوق میں سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم اپنے اسلام کو سیکھیں. ایک حق یہ ہے اپنے اسلام پہ عمل کریں، اور ایک حق یہ ہے اپنے اسلام کو پھیلائیں اور اپنے اسلام پہ فخر کریں. ہمیں فخر ہو. آپ قرآن پڑھیں گے آپ حیران ہوں گے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، ہم نے تم کو امت وسط بنایا ہے، ہم نے امت خیر بنایا ہے. تم آخری امت ہو، تمہارے دین جیسا کوئی دین نہیں، تمہارے مذہب جیسا کوئی مذہب نہیں. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. یہ اسلام نعمت ہے، یہ رحمت ہے. لیکن بھائیوں، مفت میں جو نعمت ملتی ہے نا اس کی قدر نہیں ہوتی. ماں کی گود میں کلمہ مل گیا. آج بھی جو لوگ ٹھوکریں کھا کھا کر مسلمان ہو رہے ہیں ان کے دل میں اسلام کی عظمت ہے. آپ ان کا ایمان دیکھیں، آپ کو شرم آئے گی، مجھے شرم آئے گی اپنے ایمان پر. کتابیں پڑھیں آپ جو لوگ نو مسلم ہیں، ہندوستان میں ہندو مسلمان ہوئے، فلاں مسلمان ہوئے، ان کے حالات پہ کتابیں لکھی گئی ہیں. میرے بھائیوں، ہم نے کلمے کی قدر نہیں کی. ماں کی گود میں کلمہ مل گیا، کان میں اذان ہو گئی، ختنہ ہو گئی، چلو بھائی مسلمان ہو گئے. کچھ نہیں پتا کہ اسلام کیا ہے، یہ کیسا دین رحمت. ایک انگریز نے کہا کسی سے کہ تم عجیب ہو، ہمارے مذہب میں ہمیں کوئی بہت زیادہ امتیازی چیزیں نظر نہیں آتی، لیکن ہم نے چپے چپے پر لٹریچر کو پھیلا دیا، عیسائیت کا لٹریچر. اور تمہارا مذہب ایسا عجیب مذہب اسلام، اس کے قانون، اس کا اعتدال، اس کا توازن، سب کچھ ہے، اور تم سوئے ہوئے ہو، نہ تم کو پتہ ہے اسلام کا. میں یہ بات اس پہ کہی، ہمارے بچے کو جنوری فروری کا پتہ ہوتا ہے. ہمارے بہت سارے بچے کیا بڑے ہوں گے اگر ان سے پوچھیں اسلامی مہینے کون سے، محرم، صفر، ربیع الاول، بہت سارے بڑے ہیں ان کو نہیں معلوم. اور رونا تو یہ ہے کہ ان کو نہ جاننے کا غم بھی نہیں ہے. وہ فخر سے کہہ دیں گے جی سوری مجھے پتہ نہیں. آپ مسلمان ہیں. اللہ تعالیٰ تو قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں نے 12 مہینے بنائے ہیں، آپ کا دین جڑا ہوا ہے انہی مہینوں سے. بہت سارے احکام محرم سے متعلق، بہت سارے احکام رجب سے متعلق، بہت سارے احکام شعبان سے متعلق، اور آپ کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں.
آج جا کے اپنے بچوں سے سنیے گا آپ کے کتنے بچوں کو 12 مہینوں کے نام آتے. تو قصور کس کا ہوا؟ اپنے بچوں کو اسلام سے دور کرنے کا، اپنے بچوں کو اسلام نہ سکھانے کا قصور کس کا ہوا؟ یہ تو مولوی ہے بیچارہ، پیٹ کاٹ کے جو ہے پڑھا رہا ہے. معاشرے کے اندر اس کو ایک وہ درجہ نہیں دیا گیا جو انبیاء کے نائبین کا درجہ ہونا چاہیے تھا، وہ عزت نہیں دی آپ نے. پھر بھی ماشاءاللہ اللہ کا فضل ہے، مکتب میں بیٹھ کے آپ کے بچے کو اسلام سکھا رہے. آپ کسی گاؤں میں چلے جائیں، آپ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چلے جائیں، مولوی بیٹھا ہوا ہوگا، مسجد ہوگی تو اذان ہوگی. ایک بڑے حضرت تھانوی رحم اللہ نے لکھا تھا، تم کیا سمجھتے ہو کہ مولوی کمانا نہیں جانتا؟ سب تجارت کر لیتے ہیں، چھوٹی موٹی تجارت یہ بھی کر لے گا، جنرل اسٹور یہ بھی چلا لے گا. لیکن یاد رکھنا اگر اس نے یہ مصلی چھوڑ دیا، یہ مکتب چھوڑ دیا، تو تمہاری اگلی نسل کوئی یہودی ہوگی، کوئی عیسائی ہوگی، کوئی مرتد ہوگی، کوئی کیا ہوگی. تو بھائیوں فکر ہونی چاہیے، کچھ اپنی نسلوں تک اسلام منتقل کر کے مرے. گھروں میں پوچھیں گے، آپ کا علم ہوگا. تو ایک پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو یہ پتا ہو کہ بھئی یہ نیا سال یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. دوسری بات یہ پتا ہو، ہمیں بھی پتا ہو کہ ان مہینوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے درجات رکھے ہیں. ایک مہینے کو دوسرے مہینے پہ فضیلت دی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں فرمایا السنۃ 12 شہرا، سال 12 مہینے کا ہوتا ہے. منہا اربعۃ حرم، اس 12 مہینوں میں 4 مہینے عظمت والے، حرمت والے، اکرام والے، احترام والے. پھر حضور نے گن کے بتایا ثلاثۃ متوالیات، 3 تو پیدر پہ ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم. یہ حرمت والا، احترام والا مہینہ ہے. اور ایک الگ ہے وہ رجب، چوتھا مہینہ رجب کا ہے. اب جب یہ حرمت والا مہینہ ہے تو اس مہینے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے ان حرمت والے مہینوں میں، اور کیا اعمال ہیں جو ان مہینوں سے وابستہ ہیں. سب سے پہلا عمل جو ہے، جیسے ہی کوئی نئی جگہ ہم جائیں، نیا زمانہ ہم پائیں، نیا کام ہم کہیں، تو ہم اگر ایک کام کر لیں تو کبھی ناکام نہ ہو. اور وہ کام ہے رجوع الی اللہ، وہ کام ہے رجوع. خدا کی قسم اگر میں نے اور آپ نے اور ہماری نسلوں نے ایک کام سیکھ لیا، کبھی زندگی میں ناکام نہیں ہوں گے. وہ ہے رجوع الی اللہ. اپنی چھوٹی حاجت ہو، اپنی بڑی حاجت ہو، یہ ہے فلسفہ اسلام کا. اپنی ہر چھوٹی بڑی حاجت میں سب سے پہلے اللہ کے پاس جانا، اے اللہ میری یہ حاجت ہے. اب مہینہ شروع ہوا تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پاس گئے، اور حضور نے بتایا کہ پہلا رجوع الی اللہ دعا سے کرو. کیا دعا کرو؟ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربنا وربک اللہ. احادیث میں دعا ہے، کیا پیاری دعا ہے. اے اللہ میں نے نیا چاند دیکھا ہے، یہ نیا مہینہ آ رہا ہے، اے اللہ امن کا، سلامتی کا، عافیت کا یہ مہینہ بنا دے. ہو گیا رجوع الی اللہ. آپ کی اوپننگ اچھی ہو گئی، آپ کی ابتدا اچھی ہو گئی. آپ نے سب سے پہلا کام اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ لی، اس رب سے مدد مانگ لی کہ کائنات اس کی ہے، قدرتیں اس کی ہیں، ذرے اور قطرے اس کے ہیں، دریا اور پہاڑ اس کے ہیں، ہوائیں اور فضائیں اس کی ہیں. آپ نے اس سے مدد مانگی. اور اس کا اصول ہے کہ وہ مانگنے والوں کو دیا کرتا ہے. تم مانگو تو صحیح. اب یہ دعا ہمیں پڑھنا چاہیے اور ہمارے بچوں کو آنا چاہیے. ہمارے گھروں میں برکتیں آئیں گی، کاروبار میں رحمتیں آئیں گی، ہمارے گھروں میں عافیتیں آئیں گی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو میں نے عرض کیا کہ حضور علیہ السلام، یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ 4 مہینے عظمت والے ہیں.
ایک دین تو وہ ہوتا ہے جو ہم رسم سے سیکھتے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ محرم کے مہینے میں کالے کپڑے پہن لیے. بھائی کیوں پہن لیے کالے کپڑے آپ نے؟ محرم کے مہینے میں کچھ چیزیں ہونے لگ گئیں. ایک ہے اللہ رسول نے ہمیں سمجھایا ہے کہ بھائی محرم کی خاصیت کیا ہے. محرم بھی ہے, ذوالقعدہ بھی ہے, ذوالحجہ بھی ہے, یہ تینوں حرمت والے مہینے ہیں. اب اگلی بات یہ ہے کہ اس حرمت والے مہینے میں کرنا کیا ہے. تو بھائی جو احترام والے مہینے ہوتے ہیں اس کے اندر انسان کو احترام کرنا چاہیے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کوئی مسجد میں کوئی آدمی گالی دے, یار بھائی تم مسجد میں گالی دے رہے ہو, یعنی یہ احترام کی جگہ ہے, آپ اس کی بے حرمتی کر رہے ہیں. تو ایک بات یہ پتہ چلی کہ حرمت والے مہینوں میں انسان کو گناہوں سے بچنا چاہیے. اور دوسری عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے, زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. نفل پڑھ لے, تلاوت کر لے, تسبیح ہاتھ میں رکھے, چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرتا رہے. ایک عمل ہو گیا. دوسرا عمل جو حرمت خاص اس محرم کے مہینے سے متعلق, کیا اللہ کے نبی کی کچھ ہدایات ہیں کہ یہ عمل کرو, یہ کرو, یہ کرو, تو وہ بھی ہیں. وہ ہے روزہ رکھنا. حدیث میں آتا ہے افضل الصیام بعد صیام رمضان شہر اللہ المحرم وافضل الصلاة بعد صلاة الفریضہ صلاة اللیل او کما قال. سب مہینوں میں سب سے افضل روزے رمضان کے روزوں کے بعد وہ محرم کے مہینے کے روزے ہیں. پکی ٹھکی روایت. جتنا اس مہینے کے روزوں سے اللہ خوش ہوتے ہیں, جتنا انعام ان مہینے کے وہ کسی اور مہینے کے روزوں پہ نہیں ملتا. باقی اس کی وجہ کیا ہے؟ محرم کے مہینے کی روزوں کی خصوصیت کی وجہ کیا ہے؟ علماء نے اس کی وجوہات بھی لکھی ہیں. ایک بات تو یہ لکھی ہے علماء نے کہ مہینوں میں کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے جس کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہو کہ یہ میرا مہینہ ہے, اور عملوں میں کوئی عمل ایسا نہیں ہے روزے کے علاوہ جس کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہو. روزے کے بارے میں کہا الصوم لی, روزہ میرے لیے, ورنہ تو سارے عمل اللہ کے لیے. اور مہینوں میں کہا شہر اللہ, اللہ کا مہینہ. تو روزے کو اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا, مہینے کو اپنی طرف منسوب کیا, تو معلوم ہوا کہ اس روزے کی اور اس مہینے کی کوئی خاصیت ہے. اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے. اور ایک بات علماء نے یہ لکھی ہے کہ دیکھیے ہمارا سال ذوالحجہ پہ ختم ہوتا ہے, اور ماشاءاللہ آپ لوگ کچھ نہ کچھ روزے رکھ کے آئے ہوں گے. ذوالحجہ میں مسلمان روزہ رکھتے نہیں رکھتے؟ عاشورے, عرفہ کا روزہ اور ذوالحجہ کے روزے. تو سال ختم ہوا تھا روزوں پر, سال کی ابتدا بھی روزوں سے ہو جائے, اول آخر عمل سے ہو جائے. اور اب یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ جی مہینے میں یہ مہینہ روزوں کا مہینہ ہے, تو ہمیں یہ فضیلت کیسے مل جائے؟ کیا ہمیں پورے مہینے کے روزے رکھنے ہوں گے, یا کوئی ایک آدھ بھی رکھ لیں گے تو چلو گزارا ہو جائے گا, ہم بھی اس فضیلت میں آ جائیں گے؟ کیا عاشورہ کا روزہ رکھنے سے بھی ہمیں یہ والی فضیلت حاصل ہو جائے گی؟ تو سب سے پہلے اعلیٰ درجے کی بات, کسی صاحب ہمت کو اللہ تعالیٰ توفیق دے. ایک صحابی نے حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا, یا رسول اللہ, رمضان کے روزوں کے بعد اگر میں کسی مہینے کا روزہ, کسی مہینے میں روزے زیادہ رکھنا چاہوں تو کون سے مہینے میں رکھوں؟ تو حضور علیہ السلام نے ان کو کہا تھا محرم میں رکھ. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی محرم کے اندر عاشورے کا روزہ رکھ لے تو انشاءاللہ 10 محرم, تو انشاءاللہ اس کو بھی فضیلت حاصل ہو جائے گی. یہ 10 محرم کا روزہ, ایک تو محرم میں کے روزے ویسے ہی فضیلت والے ہیں, لیکن پھر خاص طور سے 10 محرم کا روزہ وہ مزید فضیلت والا ہے. حدیث میں آتا ہے, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے کسی فضیلت والے دن کے روزے کا
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت زیادہ اہتمام کرتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے عاشورہ کے روزے کے. بہت اہتمام فرماتے تھے عاشورہ کے روزے. ایک روایت میں ہے 4 چیزیں ایسی ہیں جن کو حضور علیہ السلام کبھی نہیں چھوڑتے تھے. عاشورے کا روزہ، عشرہ ذی الحجہ کا روزہ، ہر مہینے کے 3 روزے، اور فجر سے پہلے کی 2 سنتیں. اور ایک روایت میں فرمایا کہ جو عاشورہ کا روزہ رکھے گا اس کے 1 سال پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. صغیرہ گناہ مراد ہے. تو محرم کے مہینے کے روزوں کی فضیلت، اور پھر ان میں بھی عاشورہ کے روزے کی فضیلت مزید ہے. اب اچھا اس کی کیا وجہ ہے کہ عاشورہ کا روزے کی فضیلت؟ یہ ایک غلط فہمی ہے. ہر چیز کو کربلا سے جوڑ دیا. کالے کپڑے پہن لیے محرم میں، بھائی کیوں پہن لیے؟ آپ نے یہ پچھلے مہینے میں کیوں نہیں پہنے؟ بھائیوں دین ہے، ہمیں مرنا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارے ہر عمل حضور ہمیں سکھا کے گئے ہیں. ہمیں حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننا چاہیے. یہ بہت خطرناک گناہ ہوتا ہے کہ انسان بات دیکھیے. چلیں الحمدللہ مجھے ایک آیت یاد آئی، قرآن کی ایک آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا ما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. ہم نے آپ کو علم وحی دیا ہے. آپ کے پاس یہ ڈگریوں وگریوں یہ چھوٹا موٹا علم نہیں ہے. آپ کا علم براہ راست آسمانوں سے آیا ہے. تو اس علم کی نعمت کا شکریہ کیا ہے؟ فلا تکونن ظہیرا للکافرین. آپ کافروں کے پشت پناہ نہ بنائیں. آپ کے کسی عمل سے، آپ کے کسی قول سے کافروں کی تائید نہیں ہونی چاہیے، باطل کی تائید نہیں ہونی چاہیے. میں کالے کپڑے پہن کر گویا کے غلط عقیدے والوں کے ایک عمل کی تائید کر رہا ہوں کہ انہوں نے یوں کہہ دیا کہ جی محرم میں غم کا مہینہ ہے. اول تو سوال یہ ہے کہ غم کا مہینہ کیوں ہے؟ یہ غم کا مہینہ کیوں ہے؟ کوئی مہینہ غم کا نہیں ہے کوئی. اور اسلام میں غم کی تعلیم نہیں ہے. اسلام تو غم ہلکا کرنا سکھاتا ہے. اسلام بے صبری نہیں سکھاتا. اسلام ماتم چیخ پکار نہیں سکھاتا. کسی مہذب انسان کو، پڑھے لکھے انسان کو یہ منظر دکھایا جائے کہ آدمی اپنے چہرے کو نوچ رہا ہے، مار رہا ہے، انسان ہنسے گا کہ یار یہ کیسا مذہب ہے. تو کیوں آپ نے اس مہینے میں کالے کپڑے پہنے؟ آپ کیوں باطل کی تائید کر رہے ہیں؟ آپ سے اللہ پوچھیں گے. حضور آپ اپنا کفن کون سا پہنتے؟ ساری حدیثیں دیکھیں، افضل لباس حضور کو سفید لباس پسند تھا. آپ حدیثیں دیکھیں، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور 2 زانوں بیٹھ گئے اور سفید لباس میں تھے. علماء نے لکھا کہ معلوم سفید لباس. آپ کے کفن کا لباس کون سا؟ آپ کے احرام کا لباس کون سا؟ تھوڑی اللہ نے عقل دی ہے، آدمی سوچے شریعت کی ان چیزوں پر، شریعت کے اس مزاج پر کہ میرے کفن میں اللہ نے کالا کفن کیوں نہیں رکھ لیا کہ چلو تم حسین کے غم میں. عجیب بات ہے، غم میں غم کا تعلق لباس سے کیسا؟ بھائیوں اسلام کے اوپر فخر ہونا چاہیے. یہ کھیل نہیں، یہ قانون ہے. تو بھائی یہ جتنے اس مہینے میں کالے کپڑے پہننے، وہ یہ وصیت کریں کہ جب میں مر جاؤں مجھے کالے کفن میں دفنا دینا. آپ حج پہ جائیں تو آپ کالا کفن، کالا احرام پہن لیا کریں. حضور علیہ الصلوۃ، آپ ساری حدیثیں تلاش کریں گے آپ کو سفید کپڑا پسند، آپ احرام میں سفید چادریں پسند، کفن میں سفید چادریں پسند. یہاں آ کے کالا لباس ہو گیا. بھائیوں اللہ کے واسطے دین کو مذاق نہیں بنانا چاہیے. مرنا ہے، ایک ایک بات کی پوچھ ہوگی، ایک ایک بات کی پوچھ ہوگی. تم یہ قانون ہے، یہ آسمانی قانون ہے. چلو تم ادھر جدھر کی ہوا ہو. آپ نے دیکھا کہ جی سب ایسا کرتے ہیں، ہم بھی ایسے ہو گئے. آپ کی اگلی نسل کیا کرے گی؟ آپ کو اچھا لگے گا وہ چھریوں سے اپنے وہ کر رہے ہوں گے؟ چلو یہ بھی اچھا ہے، کالے کپڑے ہمارے گھر میں چلتے تھے تو یہ بھی کوئی دین ہے. ہم کیوں اپنے گھروں سے اسلام کو نکال لیں؟ اللہ نے ماشاءاللہ پڑھا لکھا مجمع ہے اور سمجھدار مجمع ہے، تو آدمی کو سمجھ ہونی چاہیے.
کالے لباس کے اوپر آپ بقیہ مہینے میں پہنے کسی رنگ کے اوپر، بلکہ اللہ نے مجھے توفیق دی، میں نے اتنی موٹی کتاب لکھی ہے لباس کی سنتیں کیا ہیں، سارے قرآن حدیث سے جمع کیا، کبھی موقع ہوا تو انشاءاللہ عرض کروں گا اسلام کا مزاج لباس میں کیا ہے۔ اسلام چند پابندیاں لگاتا ہے، آپ کا لباس بےہودہ نہ ہو، باریک نہ ہو، بہت تنگ نہ ہو، آپ کا لباس کے اندر جو ہے وہ غیروں کی مشابہت نہ ہو۔ ابھی میں آپ کو حدیثیں دکھاؤں، اگر آپ حیران رہ جائیں گے، حضور علیہ السلام اتنا اہتمام کرتے تھے کہ میرا مذہب، میرا دین، میرا اسلام کسی اور کے ساتھ مشابہ نہ ہو، ہر چیز میں الگ کیا ہے، حتیٰ کہ ابھی یہ عاشورے کا روزہ ہے، آپ نے حدیثیں نہیں پڑھی، روزے میں بھی مشابہت حضور نے غیروں کی پسند نہیں کی۔ آپ نے حدیث نہیں پڑھی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے تو آپ نے دیکھا کہ یہود روزہ رکھتے ہیں، بھائی کیوں رکھتے ہیں؟ کہ بھائی ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن عاشورہ کے دن بنی اسرائیل کو فرعونیوں سے نجات دی تھی، اس شکرانے میں رکھتے ہیں۔ چلو اچھی بات ہے، شکر میں ایک عمل کرنا چاہیے۔ حضور نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام تو ہمارے پیغمبر ہیں، ہم رکھیں گے روزہ۔ صحابہ نے حضور سے دین سیکھا تھا، تو حضور سے دین کا مزاج بھی سیکھا تھا، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس دن تو یہ یہودی رکھتے ہیں روزہ، تو گویا کہ مطلب یہ ہوا کہ آپ نے تو ہمیشہ ہمیں یہ سکھایا ہے کہ غیروں کے ساتھ مشابہت نہیں ہونی چاہیے کسی چیز میں۔ اچھا تو پھر ایسا کرو، اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو پھر میں ان کی مشابہت ختم کرنے کے لیے 10 کا بھی رکھوں گا، 9 کا بھی رکھوں گا۔ عبادات میں مشابہت کو پسند نہیں کیا، میں نے جمع کیے ہیں حدیثیں، آپ حیران رہ جائیں گے۔ عقائد میں مشابہت کو پسند نہیں کیا، عبادات میں مشابہت کو پسند نہیں کیا، معاشرت میں رہن سہن میں پسند، کسی چیز میں حضور غصہ ہو جاتے تھے۔ آج ہمیں دیکھتے غصہ ہو جاتے، کیوں پہنے ہوئے تم نے کالے کپڑے؟ حضور ہم سے کہتے کیوں پہنے تم نے خاص طور پہ اس مہینے میں کالے کپڑے؟ آپ نے مشابہت کو پسند نہیں کیا۔ آپ نے بلکہ ایک مرتبہ حضرت عمر ایک تورات کا ایک نسخہ لے کے آ گئے اور اس کو پڑھنے لگے، حضور کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ ہم سیکھیں دین، ہم سمجھتے ہیں کہ بس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیتیں بھی پہنچتی رہیں، کل قیامت میں ہم جائیں گے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کی نعت پڑھتے تھے، اور حضور کہیں گے آ جاؤ بھائی آؤ میں تمہاری شفاعت کرتا ہوں۔ آپ وہ حدیث بھول گئے بخاری شریف کی کہ کچھ لوگ آ رہے ہوں گے حوض کوثر پہ پانی لیں گے، فرشتے ان کو پکڑ لیں گے، ان کو مت پلائیے۔ حضور کہیں گے میرے امتی ہیں، کہا آپ کو نہیں پتا انہوں نے آپ کے دین کو بدل دیا تھا۔ حضور کہتے ہیں سحقن سحقن، ہٹا دو ان کو یہاں سے، ہٹا دو ان کو یہاں سے، تمہیں میرے خون کا، تمہیں میری اولادوں کی قربانی کا خیال نہیں آیا؟ میں نے اپنی سنتوں کو زندہ کیا، میں تم کو ایک مذہب دے کے گیا تھا، ایک قانون دے کے گیا تھا، تم نے میرے قانون کے ٹکڑے کیے، ان کو ہٹا دو۔ یہ حدیث بھی تو ہے۔ تو بھائیوں یہ مشابہت کا دین یہ بہت خطرناک ہے، ایسا نہ ہو انسان کا خاتمہ برا ہو جائے۔ اللہ کہیں کہ آپ نے نہیں پڑھا کہ دین والوں کے ساتھ مشابہت اللہ کو اتنی پسند ہے کہ فرعون کے جادوگر جو موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے کے لیے آئے تھے حیران ہو گئے، یا اللہ آپ نے ان کو نواز دیا، ایمان دے دیا۔ کہا موسیٰ انہوں نے تمہارا جیسا لباس پہن لیا، انہوں نے تمہاری مشابہت اختیار کر لی تھی۔ مشابہت بہت بڑی چیز ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم نیک لوگوں کے ساتھ مشابہت اختیار کریں، ان سے محبت کریں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے روزے میں بھی مشابہت غیروں کی پسند نہیں کی۔ لباس سے تو بہت کچھ پتا چلتا ہے، لباس کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو ایک فضیلت میں نے یہ عرض کر دی عاشورہ کے دن کا، یہ ہے 9 اور 10 کا روزہ رکھ لیں، 10 11 کا رکھ لیں۔ بعضوں کو آفس کے مسائل ہوتے ہیں، بہت ہوتے ہیں، تو اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں میں 2 تو رکھ ہی نہیں سکتا تو پھر ایک بھی نہ رکھوں، تو ایسا نہ کریں، ایک ہی رکھ لیں۔ اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ 9 10 رکھ لیں، 10 11 رکھ لیں۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں
مجھے تو 11 کو آفس جانا ہے، میرے لیے پھر مشکل ہوگا، 9 کا میں رکھ نہیں سکا کسی وجہ سے، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، 1 دن کا بھی رکھ لیں، اللہ اس پہ بھی انشاءاللہ تعالی اجر دیں گے۔ ایک عمل ہمیں حدیثوں سے ملتا ہے، 10 محرم کے دن جو اپنے گھر والوں کو وسعت کرے، یہ مستند حدیث ہے، وسعت کرے، ذرا اچھا کھلا دے پلا دے، اللہ تعالیٰ پورے سال اس کی روزی میں برکت دیتے۔ لیکن وسعت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دیغیں پک رہی ہوں، بھئی کیوں دیغیں پک رہی ہیں؟ عجیب، ہم نے دین کے نام پہ، شہوت لذتوں کے نام پر ہر وہ کام کرنے لگ جاتے ہیں پیچھے کوئی دلیل نہ ہو۔ بھئی پورا سال پڑا ہے، آپ حلیم کھائیں، روزانہ کھائیں، آپ اس کو خاص کیوں کر رہے ہیں حلیم کے لیے؟ رجب کو حلووں کے لیے خاص کر لیا، فلاں کو فلاں کے لیے خاص کر لیا، دین کو کھلونا نہ بنایا۔ ہمارا دین ہے، یہ قانون ہے، یہ عدالت کا بھی قانون ہے، یہ فوج کا بھی قانون ہے، یہ اسمبلی کا بھی قانون ہے، یہ مسجد کا بھی قانون ہے، یہ شوہر کا بھی قانون ہے۔ اس قانون کو سمجھیے، اس میں یہ باتیں نہیں ہیں ماتم کر لو، غم منا لو، فلاں منا لو، یہ کیسا غم ہے؟ آپ کو اہل بیت کی زندگی پہ آئے، آپ ان کی زندگی کو پڑھیں، اہل بیت کی زندگی میں کیا تھا؟ ایثار تھا، قربانی تھی، اللہ کے نبی کی اطاعت تھی، محبت تھی، سنتوں کو زندہ کرتے تھے، مسجدوں کو آباد کرتے تھے، بہن بھائیوں کے حقوق ادا کیا کرتے تھے، صلہ رحمی کیا کرتے تھے، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کیا کرتے تھے۔ یہ والا دین چھوڑ دیا، تجارت میں سچ بولا کرتے تھے، سود نہیں لیتے تھے، جھوٹ نہیں لیتے تھے، پیسے کے نام پہ بکتے نہیں تھے، رشوت نہیں لیتے تھے، ان کی راتیں زندہ تھیں، ان کے دن خوبصورت تھے۔ یہ مشکل ہے تو کڑوا کڑوا پھینک دیا، اور جو دین نہیں تھا وہ لے لیا، کالے کپڑے پہن لو بس ہو گیا دین بھی۔ یہ کیا چیز ہے بھائی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت پیارا اسلام مذہب دیا ہے، ہمیں فخر ہونا چاہیے اپنے دین پر، ہمیں علم ہونا چاہیے اپنے دین کا، ہمیں پتہ ہونا چاہیے اپنے دین کا۔ ہمارے دین کی کوئی بات عقل کے خلاف نہیں ہے، شریعت کا مزاج پتہ ہونا چاہیے، اللہ رسول کی محبتوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ تو یہ اس کا بھی اہتمام کر لیں۔ اس دن اگر روزہ رکھتے ہیں تو سحری کر لیں، افطار، اور بچوں کو اچھا کھلا دیں۔ یہ سارے طریقے علماء نے لکھے ہیں۔ باقی یہ کہ یہ غم کا مہینہ نہیں ہے، یہ منحوس نہیں ہے، شادی نہیں ہو رہی اس میں۔ بھائی کیوں نہیں ہو رہی؟ محرم میں شادی، دیکھیں اب یہ کوئی دین ہے؟ کسی کافر کو آپ بتائیں تو وہ حیران ہوگا، یار یہ سمجھ میں نہیں آیا مجھے اسلام کی بات، یہ والا مہینہ نحوست والا ہے، یہ صحیح ہے، یہ نحوست والا ہے۔ مہینے میں کیا رکھا ہے؟ نحوست تو انسان کے برے عمل میں ہے۔ اگر اس مہینے میں شہادت ہوئی ہے تو پھر شہادت تو اعلیٰ درجے کی چیز ہے، تو شہادت یہ دھبا کیسے بن گئی؟ اظہار غم کے لیے ماتم کرنا، اتنی حدیثیں ہیں، حضور نے کہا میرا کوئی تعلق نہیں ہے ایسے لوگوں سے۔ اپنے گردنوں اپنے مارنا، چیرنا، چیخنا، چلانا، نوچنا، یہ کیسا دین ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بہت ساری حدیثیں، اور اسی طریقے سے اظہار غم کے لیے میں نے عرض کر دیا کہ کالا لباس، اور اس ماہ میں شادی نہیں کرنا، سبیلیں لگانا۔ بھائی سبیل کیوں لگا رہے ہیں؟ ابھی گرمی اس دن آج تو کم ہے، پچھلی دنوں کے اندر زیادہ گرمی تھی، اگر لگانی تھی تو آپ اس دن لگاتے تھے، لیکن نہیں جی، ہماری یہ رسمیں۔ اور ایک غلطی یہ ہے کہ سمجھتے ہیں کہ محرم کی عاشورہ کے دن بہت گرمی ہوتی ہے کیونکہ کربلا میں ایسا تھا، یہ بھی غلط ہے۔ حلیم کو حلیم نہیں کہنا چاہیے، حلیم اللہ کا نام ہے، حلیم کو دلیم کہنا چاہیے، یہ بھی فضول ہے۔ یہ زبانیں ہوتی ہیں، عربی میں ایک لفظ ہے، ہو سکتا ہے کہ اردو میں وہ گالی ہو، اردو کا ایک لفظ عربی میں گالی ہو۔ تو بھائیو، اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے عرض کیا کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اپنے مسلمان ہونے پہ فخر ہو، اسلام کے حقوق ہیں، ہم اپنے دین کو سیکھیں۔ جو سب کر رہے ہیں وہ کریں تو سب جہنم میں جائیں گے، تو ہم بھی ان کے پیچھے پیچھے چلے جائیں گے۔ اور ایسا ہوگا جب قبر میں پٹائی ہوگی نا، کہے گا لا دریتا ولا تلیتا، لا دریتا ولا تلیتا، بتاؤ من ربک ما دینک، کیا دین ہے تمہارا؟ کہے گا لا دریتا ولا تلیتا۔ یہ بخاری کی روایت، یہ حدیثوں میں آتا ہے۔ مجھے نہیں پتا، بس سب کر رہے تھے میں کر رہا تھا۔ پھر وہ ٹھکائی ہوگی، وہ پٹائی ہوگی۔
تو نبیوں کا کیا ہوا، انبیاء کا کیا ہوا، علماء تم کو سکھاتے رہے کیا ہوا، ممبر سے تم کو حق بات بتاتے رہے چاہے آپ کو اچھی نہ بھی لگیں. انہوں نے اپنی عزت کا نہیں دیکھا کہ لوگ ہم ہر دل عزیز بن جائیں، لوگ ہماری تعریف کریں، بس ان کو ایسا میٹھا میٹھا دین بتاؤ جو کسی کے مزاج کے خلاف نہ ہو. سچے نائب کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ آپ کی خیر خواہی کرے گا، وہ آپ کا جیسے ایک باپ ہے وہ بیٹے کی نصیحت چاہتا ہے، یہ نہیں کہ جو بیٹا چاہتا ہے وہ ہاں ٹھیک ہے بیٹا کر لے چاہے بیٹے کا نقصان ہو. اس کے دل میں اللہ کوٹ کوٹ کے اپنی اولاد کی محبت رکھ دیتے. انبیاء کے دل میں کوٹ کوٹ کے اللہ نے محبت رکھی ہوتی تھی، اس کا کچھ حصہ اللہ نے انبیاء کے وارثین کو دیا ہے. مخلوق کی محبت ہوتی ہے آپ کی دنیا بھی اچھی ہو جائے، آپ کی نسلیں اچھی ہو جائے، آپ کا کاروبار اچھا ہو جائے، آپ کے گھروں میں امن آئے، آپ کو اللہ خوشیاں دے دیں، آپ جہاں چلے جائے اللہ برکتیں دے دیں. لیکن اس کے لیے راستہ وہ نہیں ہے جو آپ نے اختیار کیا، راستہ وہ ہے جو محمد الرسول اللہ نے بتایا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرما دے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا